بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد 14 سال قبل طلوع ہونے والے اسلام کے سورج نے مسلمانوں کے کئی عروج و زوال دیکھے۔ عروج دیکھا تو لکھنے والوں نے لکھا ایک وقت تھا کہ مشرق سے مغرب تک اسلام کی حکومت تھی، مگر پھر بعد میں یہ بھی دیکھا کہ مسلمان اب تری کا شکار ہوئے اور پھر ہوتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ 11 فروری کو ایران کی سرزمین پر ایک انقلاب برپا ہوا جسے انقلاب اسلامی کا نام دیا گیا۔ اس انقلاب نے پوری دنیا کے مسلمانوں، خاص کر ان مسلمانوں میں جو اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں تھے، ایک نئی روح دی اور ایک مرتبہ پھر اسلامی حکومتوں کے قیام کی کوششیں شروع ہیں۔ لوگ اسلامی تعلیمات اور نظریات کی طرف لوٹنا شروع ہوئے۔ انقلاب اسلامی کے بعد ایک موقع پر امام خمینی نے فرمایا، ہم جو اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، میں نے اپنی عمر کے ان آخری ایام کو آپ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں اور اس قوم سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس تحریک کی اس وقت تک حفاظت کریں جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ آپ جو اس وقت تک نعرہ لگاتے آ رہے تھے کہ موت یا انقلاب تک یہ تحریک جاری رہے گی، تو اب آپ کو کہنا چاہیے کہ جب تک کہ حکومت اسلامی کا قیام نہ ہو جائے یہ تحریک جاری رہے گی۔ وہ جو ہماری قوم کی ضرورت ہے وہ اسلامی جمہوریت ہے۔ اس نظریے نے پاکستان کے تشیع کو بھی منظم کیا، جس کا نتیجہ قائد مفتی جعفر حسین صاحب کی تحریک ہے۔ یہ سلسلہ مفتی جعفر حسین صاحب کے بعد شہید رائے حق علامہ عارف حسینی تک آیا۔ شہید عارف نے اس فکر کو آگے بڑھایا، جس کا نتیجہ پاکستان بھر میں قرآن و سنت کانفرنس کا انعقاد تھا، جس میں تمام مکاتب فکر نے پہلی مرتبہ ایک ہی پلیٹ فارم پر شرکت کی، جو کہ پاکستان میں اسلامی حکومت کی قیام کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہاں ہی سے امریکی اور صہیونی زرخ غلاموں نے پاکستان میں قائد شہید عارف اور وہ اسلامی افکار و نظریات جو انقلاب اسلامی کے بعد تیزی سے پھیل رہے تھے، ان کے خلاف سازشوں کا جال بننے شروع کیے۔ ان کا سب سے پہلے حربہ یہ تھا کہ وہ سچی قیادت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ شیعہ اپنی قیادت اور نظام سے دور ہو جائیں، اور یہ کام ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اس سازش کا اظہار کرتے ہوئے خود قائد شہید فرماتے ہیں، 2 سال تک میرے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ میں شیعہ اثنا عشری نہیں ہوں، اور مجھے 2 سال اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے میں لگ گئے۔ علماء پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حقیقتاً عارف حسینی شہادت کے بعد قائد بنے۔ شہید قائد کے بعد سازشوں کا جال اور پھیلا دیا گیا۔ لوگوں کو قیادت اور نظام ولایت سے دور کرنے کے لیے انہیں اس بات یقین دلایا گیا کہ ان کے پاس اب کوئی نظام یا قائد موجود نہیں ہے، جبکہ جید علماء کرام بار بار اس بات کو رد کرتے رہے۔ جو حقیقت میں جو صحیح طریقے سے ملت تشیع کی رہبری اور قیادت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لہذا جو بھی دشمن کا کوئی فرد قتل ہوتا ہے تو اس کا الزام قائد محترم پر لگایا جاتا ہے، کسی اور عالم پر نہیں لگایا جاتا، یا ان کے ساتھیوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، کسی اور پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو حکومت سمجھتی ہے اور دشمن سمجھتا ہے کہ ان کے مضمون مقاصد کو خاک میں ملا دینے کا عزم رکھنے اور طاقت رکھنے والی شخصیت طرح قائد محترم علامہ سید ثانی نے نگوئی کی ہے۔ اس لیے دشمن بھی اور حکومت بھی قائد محترم کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن ہم سلام کہتے ہیں قائد محترم کی اور عزم اور غرور انگیز قیادت اور ان کی شخصیت کو کہ قید میں ڈالنے کے بعد جب حکومت نے یہ خیال کیا کہ اپنے پسند کی شرائط، اور وہ شرائط بھی وہ جو کل دشمن کہتا تھا، آج دشمن کی زبان بن کر حکومت نے خود وہی شرائط قائد محترم کے سامنے پیش کیے کہ وہ وہی باتیں تھیں کہ جو مذہب اہل بیت کو مٹانے کے حوالے سے دشمن کی کوششیں، حکومت کی کوششیں ہیں۔ مثلاً اذان میں حضرت علی علیہ السلام
والسلام کی خلافت بلا قصر ولایت و خلافت کے تذکرہ کو حذف کرنے کی بات کی شرط یا عزادارِ امام حسین علیہ السلام کو محدود کرنے کی شرط یا شایان علی کے قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کرنے اور جو قاتل اس وقت جیلوں کے اندر ہیں ان کو معاف کرنے کی شرط، مگر قائد محترم نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا، اپنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں مسئلہ شہادت تک جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مذہب اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی پابندی کی شرط ماننے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔ اور ان کا یہ جملہ تھا، امام حسین علیہ السلام کے جملے کو دہرایا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا غرما۔ امام حسین علیہ السلام کہ اس مبارک کلام سے درس و ہدایت لیتے ہوئے قائد محترم نے بھی دشمن کے عزائم اور حکومت کے عزائم کو خار میں ملا دیا۔